اور بحیثیت قوم میں پھر عرض کرتا چلوں کہ بحیثیت قوم یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوں۔ چھوڑ دیجئے چند لمحوں کے لیے یہ سوچ کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے یہ سوچ چھوڑ دیجئے کہ اگر ہم نے اپنے مال میں سے نکال کر ان لوگوں کے لیے خرچ کیا تو ہمارے مستقبل کا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، رب اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت کی تکلیفوں کو اس شخص سے دور فرمائے گا۔ تو یہ تمام تر اجر منتظر ہیں ہمارے، یہ تمام تر ثواب، یہ تمام تر ہمارے لیے نعمتیں، یہ تمام تر عظیم جو رب کائنات کے حبیب علیہ السلام نے ہمارے لیے انعام رکھے، یہ انعام منتظر ہیں ہمارے لیے۔ ایک موقع ملا ہے ہمیں بحیثیت قوم ایک جگہ جمع ہونے کا، بحیثیت قوم لسانیت کو بھولنے کا، بحیثیت قوم ہمیں رنگ و نسل کو بھول کر ایک جٹ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں عطا فرمایا۔ اس موقع پر کہیں کسی تعصب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ کسی ایک خاص ادارے کو اپنا تعاون دیں، اپنا مال و زر دیں اور وہ وہاں پہنچائے۔ جو بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو وہاں ان علاقوں میں، سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد میں مشغول ہیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کے دست و بازو بن جائیے، اور یاد رکھیے کہ جو آج ان کے کام آئے گا، ان سے ہمیں کچھ ملے نہ ملے، رب کائنات کی جانب سے جو اجر ملنا ہے وہ ان کی جانب سے ملنے والے اجر سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب اپنے کچھ بندوں کو مال عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو مال کی نعمت سے نوازتا ہے، اور اس لیے نوازتا ہے کہ جب کسی دوسرے بندے پر مشکل وقت پڑے تو یہ شخص اپنے مال کی نعمت میں سے اس پر خرچ کرے، اور اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو رب کائنات اس کا مال اس سے واپس چھین لیتا ہے، کیونکہ جس لیے عطا کیا گیا تھا اس نے اس میں اس مال کو خرچ نہیں کیا۔ تو اس لیے ہمیں بحیثیت قوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی ہمارے حکمرانوں کی بات، ہمارے حکمرانوں کی ان کی غفلت کی بات، تو وہاں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہمارے لیے واضح ہے کہ حضور نے تقریباً ڈانٹنے کے انداز میں ان حکمرانوں کے لیے حکم واضح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ رب جب کسی شخص کو کسی قوم کا امیر بنائے اور لوگوں کو اس کی رعایا بنائے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے، ان کے حقوق پورے نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص کل بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی ایسا شخص کل بروز قیامت نہیں سونگھ پائے گا۔ اور یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ سیدنا قیس بن احنف رضی اللہ عنہ عراق کے ایک عہدے دار تھے۔ آپ جب مدینے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کی گرمی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سر پر گیلا کپڑا، گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر گیلا کپڑا رکھ کر بیت المال کے اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، بیت المال کے اونٹوں کی مالش فرما رہے ہیں، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ نے کوئی کپڑا گیلا کر کے اپنے سر پہ رکھا ہوا۔ ادھر جب قیس بن احنف رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں فرماتے ہیں کہ ابن احنف اپنا یہ لباس عہدے والا، یہ لباس اتارو اور آؤ اور آ کر میرے ساتھ مل کر اونٹوں کی مالش کرو کہ یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اونٹ ہیں۔ جب ابن احنف رضی اللہ عنہ ان کے پاس آنے لگے تو کسی شخص نے عرض کی، امیر المؤمنین آپ کسی خادم کو حکم دے دیتے، آپ کسی غلام کو حکم دیتے کہ جو غلام ان اونٹوں کی مالش کرتا، آپ خود کیوں یہ تکلیف کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مجھ سے اور ابن احنف سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں کا خادم ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے اور ابن احنف سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں کا خادم ہو سکتا ہے؟ کہ مزید ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے من ولی المسلمین، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ولایت یعنی امارت عطا فرمائی ہو، مسلمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہو، ارشاد فرمایا فَهُوَ عَبْدٌ لِّلْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کا خادم ہوا کرتا ہے، مسلمانوں کا غلام ہوا کرتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اسی طرح مسلمانوں کی خدمت کرے کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ
ان احادیث کے آئینے میں اپنے موجودہ دور کے حکمرانوں کو رکھیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں آج تک ہم اور آپ منتخب کر کے یہاں تک پہنچاتے آئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب الیکشن کے دن آئیں گے تو یہ لوگ ہمارے گھروں کے چکر بھی لگائیں گے، ہماری سڑکیں بھی پکی ہو جائیں گی، اور ہم ایسے بے حس لوگ ہیں کہ ہم ان سڑکوں کی پختگی پر پھر سے بک جائیں گے۔ ہم ایسے بے حس لوگ ہیں کہ ہم پھر سے اپنا مستقبل نہیں سوچیں گے۔ ہم ان چمچماتی ہوئی سڑکوں کو دیکھ کر، ہم چند دنوں کی مہنگائی کے خاتمے کو دیکھ کر ہم ایک مرتبہ پھر سے بک کر ایسے ہی لوگوں کو پھر سے سر پہ مسلط کریں گے اور پھر ساری زندگی روتے رہیں گے۔ محترم سامعین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ان حاکموں کا عمل تھا، وہ اپنے عمل میں رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری سے منہ نہ موڑیے، اس ذمہ داری کو ہلکا نہ سمجھیے۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اخباروں کی رپورٹس کے مطابق جو خیمے کل تک 2000 3000 کے ملا کرتے تھے اب وہ 7000 کے ملنا شروع ہو گئے۔ یہ ہماری بے حسی ہے۔ کل تک جو وہاں ان علاقوں میں جو چیزیں زندگی بچانے کی چیزیں سستی ملا کرتی تھیں، اب چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو ان چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہماری بے حسی ہمیں رب کے عذاب کی طرف نہ لے جائے۔ ہماری یہ بے حسی بحیثیت قوم، ہمارا یہ ظلم ہمیں کہیں اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنا دے۔ کہیں رب کائنات آج تک ہم عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات انہیں حکم دے دے کہ یہ ہمارے درمیان سے ہٹ جائے، اور اگر یہ اور ان جیسی ہستیاں درمیان سے ہٹ گئیں تو پھر سوچیں کہ ہم تو ساحل پر بستے ہیں، پھر ہماری تباہی سے ہمیں کون بچائے گا۔ اس لیے وقت ہے کہ اپنے اعمال پر غور کریں، وقت ہے کہ اپنے آپ کو بحیثیت قوم، یہ بہت نازک لمحہ ہے، اس نازک لمحے میں بحیثیت قوم ایک جٹ ہو جائیں، رنگ و نسل بھول جائیں کہ کون بلوچستان سے ہے، کون پنجاب سے ہے، کون سندھ سے ہے، سب کو ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے سینے سے لگائیں۔ جو کچھ بن پڑے، اللہ نے جس قدر استطاعت عطا فرمائی ہے، رب نے جتنا مال عطا کیا ہے، اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کی مدد کریں، تاکہ کل بروز قیامت رب کائنات ہماری مدد فرمائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا